الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم يمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس واللہ بکل شیء علیم صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، سورہ النور کی 35 نمبر آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق ہو، اس میں چراغ ہو، وہ چراغ شیشہ کے ایک فانوس میں ہو، وہ فانوس گویا ایک ستارہ ہے جو موتی کی طرح چمک رہا ہے، جو روشن کیا گیا ہے برکت والے زیتون کے درخت سے جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے۔ قریب ہے اس کا تیل روشن ہو جائے اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے۔ یہ نور ہی نور ہے، پہنچا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے، اور بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ طرح طرح کی مثالیں لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی کا اس سے پہلے نور، لفظ نور کی تشریح کی گئی، پھر آیت میں جو مشکل الفاظ تھے ان کی تشریح کی گئی۔ آئیے اب علماء خیر نے اس کی جو تمثیل کی ہے، مثال دی ہے، چونکہ آیت متشابہات میں سے ہے، پھر اس کے اسی لیے مختلف اپنی اپنی سوچ، اپنے اپنے علم، اپنے اپنے نور کے حوالے سے جو انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، مطالب بیان کیے ہیں، ان کو سنتے ہیں۔ تو پہلا جو قول ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب احبار سے کہا، اخبرنی عن قولہ تعالی مثل نورہ کمشکاۃ، یعنی مجھے اس آیت کا مطلب بتاؤ۔ تو حضرت کعب احبار نے فرمایا، قال کعب ھذا مثل ضربہ اللہ لنبیہ، دوبارہ پڑھتا ہوں عبارت، قال کعب ھذا مثل ضربہ اللہ لنبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، فالمشکاة صدرہ والزجاجة قلبہ والمصباح فیہا النبوۃ یکاد نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَأَمْرُهُ يَتَبَيَّنُ لِلنَّاسِ لَوْ لَمْ يَتَكَلَّمْ أَنَّهُ نَبِيٌّ كَمَا كَانَ يَكَادُ ذَلِكَ الزَّيْتُ يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُور۔ تفسیر مظہری۔ حضرت کعب کا جو جواب ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم، حضرت ابن عباس نے جو سوال پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت کعب احبار کا جواب جو ہے وہ سماعت آپ نے فرمایا،
اس کا ترجمہ ہے کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ مثال ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بیان کی ہے۔ مشکات سے مراد سینہ مبارک ہے، مشکات سے مراد آپ کا سینہ مبارک ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زجاجہ سے مراد جو ہے قلب نور اطہر مصطفیٰ ہے، اور مصباح سے مراد نبوت کا نور ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مصباح سے مراد نبوت ہے، یعنی حضور علیہ السلام کا نور، حضور کی شان لوگوں کے سامنے خود بخود عیاں ہو رہی ہے، اگرچہ حضور علیہ السلام اپنی نبوت کا اعلان نہ بھی کرتے۔ عارف باللہ علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں پھر کہ یعنی اس عبارت کے بعد فرماتے ہیں وَلِنَعَمَ مَا قَالَ قَابٌ هَا أَنْذَا أَذْكُرُ فَصْلًا فِي ظُهُورِ أَمْرِ نُبُوَّتِهِ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ وَقَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ أَنَّهُ نَبِيٌّ۔ ترجمہ کیا ہے حضرت علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی اس قول کا کہ یعنی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت عمدہ بات کہی ہے، اور فرماتے ہیں کہ میں یہاں ایک فصل تحریر کرتا ہوں جس سے پتہ چل جائے کہ حضور علیہ السلام کی نبوت اور رفعت شان اعلان نبوت سے پہلے ہی ظاہر و باہر تھی۔ اس کے بعد علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ایک طویل فصل بھی لکھی ہے، تحریر لکھی ہے، جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخر آدم و بنی آدم علیہ السلام کے ان معجزات کا تذکرہ کیا ہے جو اعلان نبوت سے پہلے ظہور پذیر ہوتے رہے ہیں۔ یہ وقت پہ آ جائیں گے انشاءاللہ۔ دل تو چاہتا ہے کہ محبت کی تسکین ہو جائے اور اس کی خاطر سارا بیان کیا جائے، لیکن وقت کو دیکھنا پڑتا ہے، گنجائش نہیں ہے، اس لیے بالکل محروم کرنا بھی گوارا نہیں ہے۔ ایک واقعہ ہی آپ سماعت فرما لیں۔ حضور علیہ السلام نا ابھی چھوٹے تھے، کم سن تھے، بچے تھے، تمام علاقہ میں قحط پڑ گیا، پانی تھا ہی نہیں، مویشی مرنے لگے، کوئی گھاس پھوس کوئی فصلیں بھی کچھ نہیں تھی، لوگ بھوک سے مرنے لگے، بارش سے جو گزارا ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارش کی دعا کرنے کے لیے حرم میں آئے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہمراہ لائے، چھوٹے سے بچے کو جیسے اٹھا لاتے ہیں، کیا کمال منظر ہوگا۔ حضور علیہ السلام کی طرف پھر انگلی سے اشارہ کیا، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگلی سے اشارہ کیا اور دعا مانگی۔ آسمان پر بادل ہی نہیں تھے اس وقت، کوئی نام و نشان نہیں تھا بادلوں کا، دعا مانگنے کی دیر تھی کہ کیا ہوا، فَأَقْبَلَ السَّحَابُ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا وَأَغْدَقَ وَأَغْدَقَ وَانْفَجَرَ لَهُ الْوَادِي وَفِي ذَلِكَ قَالَ أَبُو طالب وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ ترجمہ کیا ہے کہ اس وقت بادل ادھر ادھر سے ہجوم کر خوب موسلا دھار بارش ہوئی، یعنی ادھر ادھر سے بادل تھے ہی کوئی نہیں، آئے اس وقت بادل ادھر ادھر سے ہجوم کر کے آئے، خوب موسلا دھار بارش ہوئی، یہاں تک کہ وادیاں بہنے لگیں۔ اس وقت حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شعر کہا، کیا کہا، وہ سفید من موہنی رنگت والے جن کے روئے تاباں کے صدقے بادلوں کی التجا کی جاتی ہے، وہ یتیموں کے آسرا اور بیوہ عورتوں کی ناموس کے محافظ ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آیت میں عزیزان گرامی قدر جو لفظ ہے، الفاظ لا شرقیۃ ولا غربیہ،
یہ فرما کر بتا دیا کہ نبوت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض عام ہے. جس طرح زمانہ کی پابندی نہیں، اسی طرح مکان کی بھی قید نہیں. اہل مشرق و مغرب سب کے لیے آپ رحمت للعالمین ہیں، اور رحمت للعالمین کا آپ کا دروازہ کھلا ہے، اور دامن لطف و کرم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کشادہ ہے. ایک تو یہ قول آپ نے سماعت فرمایا، تھوڑا سا وقت اور لوں گا. دوسرا حضرت ابو العالیہ نے ابن ابی کعب سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ یہ مومن کی مثال ہے. مشکات اس کا نفس ہے، زجاجہ اس کا سینہ ہے، مصباح نور ایمان ہے اور نور قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ مومن کے دل میں پیدا فرماتا ہے، اور شجرہ مبارک سے مراد اخلاص ہے. تیسرا قول حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور ابن زید رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کی مثال ہے. مصباح سے مراد قرآن کریم ہے. جس طرح چراغ سے روشنی حاصل کی جاتی ہے، اسی طرح قرآن سے روشنی بھی یعنی ہدایت حاصل کی جاتی ہے. زجاجہ سے مراد قلب مومن ہے. مشکات سے مراد اس کا منہ اور اس کی زبان ہے. شجرہ مبارکہ سے مراد اس کی طرف الہام ہے یا وحی ہے. وحی کا سلسلہ انبیاء تک محدود ہے، ختم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پہ وحی نہیں آئے گی. عقیدہ ختم. یہ بھی ذہن میں رکھا کریں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ عام بندوں کے لیے ہے کہ میں الہام کرتا ہوں فسق و فجور کا. قرآن کی آیت ہے. تو علامہ ابو الحیان اندلسی نے اپنی تفسیر البحر المحیط میں یہ 3 قول درج کرنے کے بعد لکھا ہے کہ ان صورتوں میں مثل نور ہی کی ضمیر کا مرجع ایسی چیزیں ہوں گی جو پہلے مذکور نہیں ہیں. اس لیے مکی نے اللہ نور السماوات والارض پر وقف کیا ہے. تو پھر وہ فرماتے ہیں کہ هذه الاقوال الثلاثة عاد فيها ضمیر علی مذکور ولذلك قال مکی یوقف علی الارض فی تلک الاقوال الثلاثة. یہ جو پیچھے میں نے ترجمہ بیان کیا ہے. چوتھی جو ہے وہ قول علماء خیر کا وہ یہ ہے کہ نور کی ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ ہوگا. اس صورت میں مصباح سے مراد ذات خداوندی ہے. مشکات سے مراد ساری کائنات ہوگی، اور فانوس یعنی زجاجہ اس کا وہی نوری پردہ ہوگا جس کے باعث وہ عیاں اور آشکارا ہونے کے باوجود اپنی مخلوقات کی نگاہوں سے مخفی اور پنہاں ہے. یہ پوشیدہ ہونا یعنی خفا ہونا اس لیے نہیں اس کے ظہور میں کچھ کمی ہے، بلکہ تجلیات کی فراوانی اور انوار کی کثرت اس بات سے مانے ہے کہ کوئی آنکھ کھول کر دیکھنے کی جرت کر سکے، محسوس کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات. بڑا کمال کا یہ بھی عبارت اب وقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ و رسولہ المکرم عالم باسرار الکتاب و رموزہ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.